السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ ظفر۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج تحریک جوانان پاکستان کے ضلعی سیکریٹریٹ جھنگ میں ضلعی صدر ڈاکٹر نصرت علی اینڈ جنرل سیکریٹری طارق محمود ایڈوکیٹ صاحب۔ آئیے ضلعی صدر ڈاکٹر نصرت علی صاحب سے ان کے تحریک جوانان پاکستان کے متعلق کچھ سوال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک جوانان پاکستان کے منشور کیا ہے اور اس کا قیام کب عمل میں لایا گیا اور اس کے بانی کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک جوانان پاکستان کے بانی جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور اس کی جو بنیاد ہے 2015 میں رکھی گئی، اور تحریک جوانان پاکستان ایک فلاحی ادارہ اور پولیٹکس میں ان کا بہت بڑا اچھا کردار بھی ہے، اور تحریک جوانان اپنے جوانوں کو بھرپور طریقے سے شمولیت کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ضلعی سیکریٹری طارق محمود ایڈوکیٹ صاحب۔ آئیے کچھ ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس کے مقاصد کیا تھے تحریک جوانان پاکستان کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک جوانان پاکستان کے اغراض و مقاصد وہی ہیں جس مقصد کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو پوری جو قوم تھی اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست ہوگا کیا، محمد رسول اللہ۔ تو ہماری تحریک کا بھی یہی مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا وہ مقصد اس پہ عمل کیا جائے اور ہمارے ملک میں لا الہ الا اللہ واقعتاً وہی نظام قائم کیا جائے اور عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ واقعتاً ایک اسلامی ریاست ہے۔ جی طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ وہ اس کے اغراض و مقاصد سمجھیں، پاکستان کیوں قائم ہوا تھا، اس کا نظریہ کیا تھا۔ تب ہمارا مقصد صرف دو قومی نظریہ ہی تھا کہ مسلمان اور ہندو یہ الگ الگ قومیں ہیں، مسلمانوں کا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جب پاکستان قائم ہوا تھا، افسوس یہ کہ آج تک اس مقصد کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ یہاں پہ مختلف حکومتیں آتی رہیں لیکن کسی نے اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کی۔ نظریہ پاکستان ہی نظریہ تحریک جوانان پاکستان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں اور جو آج کل ہمارے سیاستدان ہیں وہ قوم کو بتائیں کہ پاکستان قائم کیوں ہوا تھا۔ جب قوم کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کیوں قائم ہوا تھا، اس کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اس کی معاشرتی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، اس کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمیں نظام وہ ملا ہے جس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پہ نظام خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو آخری مکتوب ہے جو انہوں نے بطور گورنر جنرل تحریر کیا تھا اسمبلی کو، تو انہوں نے یہ واضح طور پہ پیغام دیا تھا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان قائم ہوا ہے اس کو یہاں پہ نافذ کیا جائے۔ آج تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ تحریک جوانان پاکستان یہی چاہتی ہے کہ یہ مقصد، یہ نظریہ عام عوام تک پہنچے، ہماری نوجوان نسل کو سمجھ آئے، ان کو پتہ چلے کہ پاکستان قائم کیوں ہوا ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح رہنا تھا تو کیا ہندوستان میں یہی حالات نہیں تھے؟ پاکستان کو قائم کرنے کا مقصد یہاں پہ اسلامی نظام کا قیام تھا تاکہ یہاں پہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تیسرا ہمارا منشور ہے کہ حفاظت بیسیکلی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت کرے، کسی کی کوئی حقوق کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کوئی ڈکیتیاں نہ ہوں، چوری نہ ہو، اور سب کو باقاعدہ طور پہ عدالت، کفالت، حفاظت جو ہمارا منشور ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نظام نافذ کیا جائے تاکہ ملک خوشحال ہو سکے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر نائب صدر محمد اقبال ایڈوکیٹ۔ آئیے ان سے بھی کچھ سوالات جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تحریک جوانان پاکستان کے دعوت دیتے ہیں کسی نوجوان کو تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جی جیسا کہ ہماری جماعت کا نام ہے تحریک جوانان پاکستان، تو اس میں ہمارا بنیادی فوکس جو ہے وہ جوانوں پہ ہے، اور وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آپ کسی بھی ملک کی، کسی بھی معاشرے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر وہاں پہ کوئی تبدیلی لا سکا ہے تو وہ نوجوان ہی ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم جب جوانوں میں جاتے ہیں، ان کو شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا بہت اچھا اور پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہی نوجوان نسل
آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ترقی کی منزلوں پر بہت اوپر لے کر جائے گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، تحریک جوانان پاکستان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو جانتے ہیں تحصیل صدر امتیاز حسین سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مجھے تحصیل صدر کا عہدہ سونپا گیا ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جناب حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا منشور پہ توجہ دی جائے، اور میں اپنے تحصیل لیول پہ تمام ممبران کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، اور ممبر سازی بھی کر رہا ہوں۔ جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس میں بھی میں یونٹ سازی بھی کروں گا، اور تمام محلہ جات میں جا کر اپنے ممبران کے ساتھ مل کر کام بھی کروں گا، اور مزید جو ممبر ہیں ان کو دعوت بھی دوں گا کہ ہماری تاریخ میں شامل ہوں اور ہمارے منشور کو آگے پہنچائیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت معاون خصوصی ملک کامران رشید صاحب، آئیے ان سے بھی کچھ جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بطور معاون خصوصی ضلع جہنگ چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب، انہوں نے مجھے اس عہدے پہ یعنی کہ تعینات کیا ہے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور جو آج کل چیئرمین صاحب کے حکم پہ ہم نے کل ایک پروگرام کیا 9 مئی کے حوالے سے، آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے ایک جھنگ کے اندر بہت اچھا پروگرام ہم نے پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی، جو جوک در جوک لوگوں نے شرکت کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں، اور لوگوں نے پاک فوج کے ساتھ اظہار محبت کی۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی جھنگ کے اندر فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پورے ملک کے اندر تحریک جوانان پھیلی ہوئی ہے، کہیں پہ تھوڑی کہیں پہ زیادہ، لیکن ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دن رات جہاں پہ تحریک جوانان کی ضرورت پڑی، اداروں کو، فوج کو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلعی میڈیا کوآرڈینیٹر محمود الحسن صاحب، ان سے جانتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وائس آف سٹی کا کہ آپ ہمارے ضلعی سیکریٹریٹ میں تشریف لائے، اور 9 مئی کے حوالے سے آپ نے مجھ سے کویشچن کیا۔ دیکھیں، ہماری جو جماعت ہے تحریک جوانان پاکستان ایک محب وطن جماعت ہے۔ ہمارے جو قائد تھے جنرل حمید گل، ان کی خدمات جو ہیں ملک کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ حمید گل صاحب اس وقت ہماری جماعت کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو 9 مئی ایک دل خراش سانحہ تھا، آپ نے دیکھا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں جس طرح سے ایک گروہ کی طرف سے ہمارے ملک کی سلامتی اداروں میں توڑ پھوڑ کی گئی، اور ہمارے جو شہداء تھے ان کی جو علامات تھیں، ان کے جو مجسمے تھے ان کو جلایا گیا، ان کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ ایک شرمناک واقعہ تھا، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کل ہم نے جنگ میں پروگرام بھی کیا، اور حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے جو مین کردار تھے یا ان کے سہولت کار تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آئندہ ہمارے اداروں پہ کوئی حملہ آور نہ ہو اور ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی جسارت نہ کرے۔ لیکن یہیں پہ ایک میں مطالبہ یہ بھی کروں گا کہ اس واقعے میں جو لوگ بے گناہ ہیں، جن کو غلط فہمی کی بنیاد پہ اریسٹ کیا گیا ہے، ان کو لازمی ریلیف دے جائے۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے آج تحریک جوانان پاکستان کا منشور جانا۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔